لمن یرا فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نازعات کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ یہ پوری سورہ مبارکہ قیامت اور آخرت کے اس بات کے حوالے سے ہے کہ انسان کو توجہ دلائی جائے کہ وہ یقین کرے اس بات کا کہ اسے پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے مرنے کے بعد، اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بات واضح کی کہ دیکھو تمہاری دوبارہ تخلیق ایک سخت کام ہے یا اس کائنات کی تخلیق۔ یہ عالم بالا کی طرف توجہ دلائی کہ کس طرح سے یہ عالم بالا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، کتنے فاصلے ہیں ان اجسام کے درمیان، جو کتنی کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں، سب کے سب اپنے اپنے راستے پر گامزن ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، کوئی اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے۔ یعنی کس طرح سے اللہ کا ایک مضبوط نظام ہے جو اس نے حیران کن نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پھر رات اور دن کی طرف توجہ دلائی کہ روزانہ یہ تبدیلی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں جو تمہیں حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پانی کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مقدار میں تمہارے لیے پانی زمین کے نیچے، زمین کی سطح پہ اور فضا میں اس نے موجود رکھا ہوا ہے کہ جس سے تمہاری زندگی جو ہے وہ وابستہ ہے، اور یہ تمہارے اور تمہارے مویشی سب کے لیے سامان زندگی ہے۔ آگے بات کی جا رہی ہے کہ وہ عظیم حادثہ ضرور برپا ہو کر رہے گا، اور انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا دیکھ لے گا وہاں پر کہ وہ کیا کر کے آیا اس دنیا میں۔ فرمایا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَا، اور ہر شخص جہنم کو دیکھ لے گا جو بھی وہاں حاضر ہوگا۔ بدکار انسان اس حیثیت میں دیکھے گا کہ اب میرا ٹھکانہ یہ ہے، کاش میں نے اس سے بچنے کی فکر کی ہوتی اور سامان کیا ہوتا۔ اور سالے لوگ اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ ہم پر اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہمیں اس سے بچا لیا، کہ ہم نے دنیا میں ایمان کا راستہ اختیار کیا، ورنہ آج ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے اور جہنم کا ایندھن بنتے۔ اب بڑے مختصر اور جامع انداز میں دو رویوں کو بیان کیا ہے، اور دونوں رویوں کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ دو رویے کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس شخص نے سرکشی اختیار کی، یعنی اللہ نے پیغام بھیجا، ہدایت بھیجی، اس نے اس ہدایت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی یا کسی اور کی پیروی کی، یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے اللہ کے ساتھ۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس شخص نے سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کیا اس دنیا کے اندر، وَآثَرَ الْحَیَاتَ الدُّنْیَا، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، تو یہ ایک رویہ۔ اس کا نتیجہ کیا؟ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ کتنے مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کیا اور دنیا ہی کو ہی سب کچھ سمجھا کہ بس مر کے ختم ہو جانا ہے، بس یہی دنیا میں ہے جو کچھ ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتا رہا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اس احساس کے ساتھ جس نے زندگی بسر کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
بس ہر وہ شخص جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اپنے نفس کی بری خواہشات سے جس نے روک کے رکھا۔ یہ خواہشات تو ہمارے نفس میں اچھی بھی پیدا ہوتی ہیں، بری بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی کشمکش میں اپنے آپ کو صحیح خواہشات کے مطابق رکھنا، یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں یا اپنے خواہشات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے ہماری۔ تو جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی بری خواہشات سے روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ تو جنت کی تیاری، اس کا فکر، اس کا شوق اس دنیا کے لیے ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنا رویہ درست رکھے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ اب یہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ اس کی تیاری کریں گے، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، روز تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، آئے گی کب، لے کیوں نہیں آتے اس کو؟ فیما انت من ذکرہا، آپ کا کیا کام کہ آپ اس کے بارے میں تاریخ بتائیں، یعنی آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، کسی کو اللہ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ الی ربک منتہاہا، اس خبر کی انتہا تو تمہارے رب کے پاس ہی ہے، یعنی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ قیامت کب برپا ہوگی، اسی کے پاس اس کا علم ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو بھی اس سے ڈرے، آپ کا کام خبردار کرنا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، کہ جس دن یہ اسے دیکھیں گے، یعنی جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جب ان کے سامنے برپا ہوگی، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو انسان یہی سمجھے گا کہ وہ دنیا میں اور موت کے بعد جو بھی عرصہ ہے عالم برزخ میں، وہ صرف عشیۃ او ضحاہا، عشیہ کہتے ہیں دوپہر سے پہلے دن کا کچھ حصہ، اور ضحاہا دوپہر کے بعد یعنی شام کے وقت کچھ حصہ اس دورانیے کا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ صبح کے وقت کا کچھ حصہ دنیا میں رہ کر آیا ہے اور عالم برزخ میں، یا شام کے وقت کا کچھ حصہ ہی اس نے بسر کیا ہے، یعنی اس طرح سے وہ وہاں پر سمجھے گا۔ تو اتنی مختصر سی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر موت نہیں ہے، ہمیشہ انسان کو زندہ رہنا ہے۔ کیوں نہیں اس کی تیاری کرتا انسان، جبکہ بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے اس کی زینت بنایا ہے، تاکہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے انسان کے لیے، ٹھکانہ نہیں ہے مستقل اس کا یہاں رہنے کا، اور اس کا یہاں پر کیا ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول رکھا ہوا ہے اس دنیا میں جو بڑا دل لبھا ہے، یعنی کہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور اس کی آزمائش ہو رہی ہے، ایک ٹیسٹ ہے اس کا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اس زمین کو ایک چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے، یعنی سب اس کی زینت ختم ہو جائے گی اور سب اپنے اپنے حساب کے لیے یہی حشر برپا ہوگا، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، کس فکر کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، یعنی آخرت کی تیاری کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہی مقصد نماز کا ہے، یہی مقصد روزے کا ہے۔ اللہ کو تو کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کا اپنا فائدہ نہیں پڑتا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور سارے اعمال ہیں، سارے رویے ہیں۔ نیک رویے کا انسان کو فائدہ، برے رویے کا انسان کا نقصان۔ اللہ تعالی ہمیں یہی شعور عطا فرمائے اور آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ اللہ اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.